ہم نے امریکن ایجنڈا کو بلاک کرنا ہے، تو شکر ہے کہ ہم اس کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس سے زیادہ میں اور بات نہیں کروں گا. امریکہ نے ایک ایجنڈا دیا ہوا تھا پاکستان کے، افغانستان کو اسلامی نہ ہونے دیا جائے، وہاں پہ مجاہدین کو لڑا دیا جائے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوا. دوسرا یہ نیوکلیر پروگرام کو آگے نہ بڑھایا جائے، رول بیک کیا جائے، وہ ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کا جو تیا پانچا کر دیا جائے، بھارت کے حوالے کر دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں سنگل کرنسی اور ایک پریزیڈنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور کون کون کر رہے تھے. تو یہ اس کو بلاک کرنا جو مقصد تھا، یہ اعلیٰ عرفہ اور پاکستان کے لیے مقصد تھا، کسی پارٹی دھڑے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ روند دیا جائے اور ہمارے تمام وہ جو مقاصد ہیں، اسٹریٹجک مقاصد، وہ ضائع ہو جائیں. دوسرا آپ نے کہا کہ پوری اوور آل پرفارمنس پاکستان آرمی کی، فوج کا دیکھیں، فوج بھی ایک نظام جو بنا وہ اس کا حصہ ہے. لیکن بہرحال آپ یہ ضرور سب کچھ خرابیوں کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا فوج نے اپنا کام نہیں کیا؟ نسبتاً میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی فوج، کیونکہ پاکستانی فوج تو ایسے لوگوں کی ہے جو غریب بیچارے گاؤں کے رہنے والے، شہروں کے، آپ کے کراچی کے یہاں سڑکوں پہ پھرتے ہوئے نوجوان بے روزگار بھی ہوں گے تو فوج میں نہیں جاتے، کیونکہ سخت زندگی ہے، پہاڑوں پہ گزارنی پڑتی ہے، صحراؤں میں گزارنی پڑتی ہے. تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر فرنٹیئر پروونس کے، جو خیبر پختونخوا کے یا پنجاب کے جو دور افتادہ لوگ، جو بیچارے محروم طبقات ہیں، ان میں سے فوج بنتی ہے. ہماری فوج تقریباً 6.5 لاکھ کی ہے. اس میں سے کچھ جرنیل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جرنیل جو ہوتا ہے وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے. اس کے دماغ میں جب فطور آتا ہے تو وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے ایک آدمی کے. باقی جو ہیں وہ کیونکہ اس نظام کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. مثلا میرا ہی اگزامپل لے لے، کیا میں فوج کے قانون کے تحت رہتے ہوئے، پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے، اگر میں کوئی بات کرتا تو میں باغی نہ کہلواتا، دوسرے دن کورٹ مارشل ہو کے باہر نہ ہو جاتا؟ تو آپ ذرا مجبوریوں کو سمجھا کریں کہ یہاں تو ایک سیاستدان جو کہ آزاد کہتا ہے ہماری پارٹی کو، اگر اس کے اندر اس کا کوئی ایک آدمی تھوڑا سا سرے منہ اختلاف کرے تو اس کو نکال باہر کرتے. تو ایک تو فوج کا ڈسپلن ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن پھر جب مجبوری آتی ہے تو آپ فوجی کی طرف دیکھتے ہیں. جب تک یہ نظام آپ کا موجود ہے، یہ آپ کے لیے ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کا آخری سہارا ہے. آپ جا کے آپ ابھی کراچی کا امن برباد کر دیا سیاستدانوں نے، تو پھر کیا ہوا؟ فوج آئی، رینجرز کو اختیارات دیے گئے. ابھی اللہ کا فضل ہے کہ سکون ہے، پتہ نہیں کب تک یہ قائم رہتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ اس انداز میں مت دیکھیے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہندوستان جو ہے اس کا امپیریلزم جو ہے، برہمنزم، وہ گلوبل امپیریلزم کا حصہ تھا. تو ہندوستان ہمارا فزیکل اینیمی ہے اور امریکہ اور عالمی استعمار ہمارا نظریاتی اینیمی ہے. اس لیے ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے اور ہمارے لیے یہی چیز خراب ہے. لیکن اس گٹھ جوڑ کا تدارک جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے افغانستان میں. اسرائیل کو بھی، انڈیا کو بھی، اور امریکہ اور یورپی ممالک کو، سب کو بیک وقت شکست ہو رہی ہے، اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن جنرل صاحب یہاں پر ایک بات، جو سوال ان کا تھا کہ اوور آل جو پرفارمنس ہے 64 برس کی پاکستان آرمی کی پلس ISI کی، کچھ لوگ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے وطن کی آبرو حفظ سپاہ میں دی تو تھی، پھر یہ وطن کی آبرو نظر سپاہ ہو گئی. تو کیا یہ غلطیاں ہوئیں انیک صاحب؟ غلطیاں ہوئیں، سبھی سے غلطیاں ہوئیں. اگر نہ غلطیاں ہوئی ہوتی تو ایسا کیوں ہوتا؟ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جھکاؤ جو تھا ایوب خان کے زمانے سے وہ کس طرف تھا. سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام تھا جنرل گریسی، اور وہ انگریزوں نے لگایا تھا یہاں پہ. اور جب قائد اعظم نے اس کو کہا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی تمہاری فوج ہے اتار دو، تو اس نے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے تحت نہیں آتا، میرا کمانڈر ان چیف جنرل اوکن لیک ہے، فیلڈ مارشل اوکن لیک ہے، وہ دلی میں بیٹھتا ہے. جی بالکل ٹھیک. وہیں سے خرابیاں پیدا ہوئیں. لیکن آپ کیا فوج کے بغیر اس ملک کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی ملک تصور نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت موجودہ حالات میں ٹھیک ہے. جنرل گریسی نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور معزز حاضرین اندازہ لگائیے
وہ قائد اعظم تھے، آصف علی زرداری نہیں تھے. ان کی بات کو ریفیوز کر دینا، قائد اعظم ایک باروب شخصیت، جنرل گریسی منع کر دیتا ہے کہ میں ملکہ برطانیہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہا ہوں. جنرل صاحب اگلا سوال لے لیں. جی اگلا سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. خیال تو آپ نے بڑا اچھا پیش کیا، یہ غیر جماعتی سسٹم. مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ تو بہت سارے لوگوں سے واقف ہیں ایسے جو اس ملک کے اندر بڑی محبت ہے جنہیں دین سے بھی پاکستان. کوئی اس طرح کا فورم آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ کچھ کوشش ہو رہی ہے؟ بس اتنا سا سوال ہے. کوئی امید کی کرن اگر ہے تو. میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بیان کیا. میں شرمندہ ہوں کہ میں پہنچا نہیں سکا اپنا پیغام. کونسل آف ایلڈر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی تحریک قائم کرنے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. میرا بیٹا عبداللہ گل یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ فیڈریشن جو تھا یوتھ فیڈریشن آرگنائزیشن کا، ان کا الیکٹڈ چیئرمین بھی ہے. تو ہم اپنے وسائل کے، کیونکہ ہم کہیں سے وسائل لینا نہیں چاہتے کسی سے، اور سیدھی سی بات ہے. کونسل آف ایلڈر کے لیے برف نہیں پگھل رہی تھی. میں نے ہر دل کے اوپر دستک دی، ہر دروازے پہ دستک دی، لیکن لوگ تیار نہیں تھے. اب مائل ہو رہے ہیں کیونکہ جو امریکن دباؤ تھا یا ان کے حواریوں، ان کے ہرکاروں اور ان کے چیلے چانٹوں کا جو دباؤ تھا، وہ گہرا بادل اس وقت چھایا رہا گزشتہ آپ جانتے ہیں 10-11 سال. اب وہ بادل ہٹنا شروع ہو گیا ہے اور اب لوگوں میں ایک نئی زندگی کی امید پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. جہاں مایوسی ہے، ساتھ ہی امکانات کے در بھی روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں عنقریب اس بات پہ قائل کر لوں گا لوگوں کو کہ وہ ایک کونسل آف ایلڈر یا مجلس اکابرین، لیکن جن لوگوں کے اوپر میری نظر ہوتی ہے وہ پارٹی کی نظر ہو جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جا گھستے ہیں. اور پارٹی کیا ہوتے ہیں؟ محکمے ہوتے ہیں. ایک بہت ہی محترم شخصیت سے نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں، آپ اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پارٹی کے اندر ہمارے شامل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی میں ایک محکمہ چھوڑ کے آیا تھا فوج کا، میں دوسرے محکمے میں داخل نہیں ہونا چاہتا، بھرتی نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ تو آپ نے کونسل آف ایلڈرز یقیناً یہ بننی چاہیے اور بہت اس سے امکانات ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تھنک ٹینک. ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ شاید کہ ہم اپنا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ وہ پورا نہیں کر پائے، جسے ہم خرد خسارہ کہتے ہیں. جو گفتگو آپ نے فرمائی بالکل ہمارا ایمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. رینڈ کارپوریشن 1918 سے کام کر رہی ہے امریکہ میں. پیو فاؤنڈیشن ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. کیا اس وقت اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں، ہمارے سوشل معاملات میں کہا یہ جاتا ہے کہ دین کوئی مستقل سیاسی نظام نہیں دے رہا، دین کوئی مستقل معاشی نظام نہیں دے رہا. اس پر کیا کچھ نوجوان تھنکرز کو نہیں بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، تھنک ٹینک جو ہے، کیا امریکہ کے تھنک ٹینک نے انہیں سے جنگ سے بچا لیا، شکست سے بچا لیا؟ تھنک ٹینک کوئی چیز نہیں ہوا کرتے. اور آپ کو تو تھنکنگ کی ضرورت ہی نہیں بہت زیادہ، کیونکہ جن کے پاس قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قرآن کا ہی مطالعہ نہیں کریں گے تو سب سے زیادہ تو تدبر وہیں پہ موجود ہے. کتاب حکمت ہے، آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں، تھنک ٹینک کرتے رہیں گے. جی او بابا، آپ کا راستہ بہت آسان ہے، آپ نے بہت زیادہ راستہ کور کر لیا ہے. آپ زیادہ تھنک ٹینک کو تقلید مت کریں. تقلید نہیں تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، اس پہ صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے. صرف یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہو. کل یومن ہوا فی شان سورہ رحمان میں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر ہر زمانے میں مختلف ہوگی. قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ قیامت تک. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا روز تبدیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں نئے نئے نظام، نئے نئے مسائل. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب اس سوال پہ ذرا گفتگو آپ فرمائی.